لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہم دیکھ رہے تھے دعائے استفتاح یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں، اور ہم نے یہاں یہ بات دیکھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک کے علاوہ اور بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہم اپنی سہولت کے مطابق اس کو مانگ سکتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسری دعا کو۔ آج ہم جو دعا اسی سلسلے میں کریں گے، یہ حصن المسلم میں جو بک میرے پاس ہے اس میں پیج نمبر 39 ہے، یعنی ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس دعا کو بھی میں بولوں گی، آپ میرے پیچھے دہرائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب نفل کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پڑھتے تھے۔ آئیے مل کے دہراتے ہیں۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کو جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی اس چیز کے متعلق فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو اپنے اذن کے ساتھ مجھے حق کی ہدایت دے دے، یقیناً تو جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہم مسنون دعاؤں کے آغاز میں عموماً ہوتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ اپنی نسبت ہے، میرا اللہ، اے اللہ، میرے اللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل جو فرشتے ہیں، ان کا تصور انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے فرشتے، اور جب کہا کہ ان سب کا بھی تو رب ہے تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس دلایا گیا اس میں، اور اس کو بتایا گیا کہ دیکھو وہ رب جس سے تم مانگنے لگے ہو اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، اور اگر تم اس کے اختیار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، بھاگ جاتے ہو، تو یاد رکھو وہ تو بڑے بڑے فرشتوں کو بھی قابو میں کیے ہوئے۔ یقین کریں، آپ کر کے دیکھ لیجئے، کسی رات، کسی سحری یا کسی تنہائی کے وقت اس دعا کو شعور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ مانگ کے دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کی تاثیر آپ کے دل پر اتنی ہیبت طاری کر دے گی۔ اور اگر آپ اس پہ اور بھی کرنا چاہیں، کھلے آسمان کے نیچے کمرے میں ہے تو کھڑکی کھول کے جہاں سے آپ کو آسمان دکھے، پھر کہیں ذرا کہ رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کو ایسے لگا کہ پورے آسمان پہ بس جبرائیل ہے، چاروں طرف افق بھر گیا، اور اس وقت صرف ان کے 2 پر کھلے تھے اور ان کے 600 پر ہیں۔ آپ سوچئے جو فرشتے منٹس اور سیکنڈز میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور اللہ کے پیغامات کو ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، وہ ان کی قدرت کتنی ہوگی، ان کی طاقت کتنی ہوگی۔ تو وہ رب چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہاں لفظ رب بھی قابل غور ہے، پالنے والا۔ تم کیوں مایوس ہو؟ جو فرشتوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، جو کائنات کو چلا رہا ہے، کیا جو دعا تم اس سے مانگو گے وہ اس کو نہیں پوری کرے گا؟ تمہاری مانگ کیا وہ پوری نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے فاطر السماوات والارض،
اس میں بھی دل میں ہیبت آ رہی ہوتی ہے. پھاڑنے والا آسمانوں اور زمین کو، اگر آپ لفظی معنی دیکھیں، فطرہ کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. جو بھی فعل فا سے شروع ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پھٹنے کا، ٹوٹنے کا معنی آتا ہے. جیسے فطرہ، فجرہ، فخرہ، تو آسمان و زمین کو اس نے پھاڑا ہے. اگر آپ کسی انسان کی محبت کے لیے اس وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ فاطر السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تو فلاں کے دل کو کیوں نہیں پھاڑ سکتا؟ آپ دیکھیے، جو چیز، جو غم ہمارے دل کو لگا ہوتا ہے نا، دعا میں وہ معنی ہو نہ ہو، جو ہی آپ اللہ کا ذکر کریں گے آپ کو اس میں سے اپنی مراد والا معنی دکھنے لگے گا. اگر آپ کو فاطر السماوات والارض کہتے ہوئے اپنے دنیا کے کسی معاملے کے اندر الجھن کا آپ شکار ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، تو پھر آپ کہیں گے اچھا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو میرے لیے بھی بہتری کے اسباب پیدا کر دے. اصل بات جو ہے نا وہ تعلق باللہ ہے. اسی کی پریکٹس نماز ہے، اسی کا سبق حج اور عمرے میں ہوتا ہے، اور اسی کی روح اصل نیکیوں میں ہے. چاہے آپ کسی کو کچھ کھلائیں پلائیں، کوئی بھی نیکی کریں. اس کے بغیر بالکل ایسی ہے کہ جیسے بغیر وائر کے یہ مائک، اگر اس کا بٹن میں بند کر دوں، یہ دیکھیے تو بند ہو گیا. اب یہ کتنا کیوں نہ خوبصورت ہو، کوئی اس کے اوپر گولڈن پینٹ لگا دے، کوئی اس کے آگے موتیوں کی لڑیاں لگا دے، کچھ بھی کر دے، لیکن اگر پیچھے سے بجلی کا کنیکشن بند کر دیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل ہماری عبادات اس قسم کی بن جاتی ہیں. خانہ پوری ہے کہ مائک پڑا ہوا ٹیبل پہ، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ اور دھوکا ہو جاتا ہے. کبھی آپ کوئی کمرے میں کہتے ہیں وہاں مائک ہے، میں نے خود دیکھا تھا، دیکھا بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہی آ کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ ایک تار ہی نہیں ہے، کنیکٹڈ نہیں ہے. اب آپ جو مرضی کریں لیکن وہ مائک آپ کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچائے گا. 20 بار ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، استعمال نہیں ہوتی، پھر آخر مجھے اس کے بغیر بات کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بجلی یا اس کی رو یا اس کی تار بندے کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے. پھر آپ دیکھیے عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور حاضر کو جاننے والا. اس وقت تو میرے اہل انسان کے آنسو ہی نکل آتے ہیں کہ تو میرے دل کی بند کوٹری میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو باتیں لوگوں کو میری پتہ ہے اور جو باتیں لوگوں کو نہیں پتا تو اس کو جانتا ہے. آپ بتائیے اس سے بڑا دکھ سکھ ہے کسی سے؟ دوسرے کو تو آپ سناتے ہیں نا، آؤ میری دوست میں تمہیں سناؤں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آؤ میری ماں میں تمہیں بتاؤں کیا ہو رہا ہے، اور آ میری بیٹی میرا غم سن. لیکن آپ کبھی محسوس تو کریں عالم الغیب والشہادہ کو. میرا خیال ہے کہ انسان کو کسی دوسرے کو سنانے کی ضرورت نہیں رہتی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کو اپنا غم سنانا خود کو بے نقاب کرنا اور خود کو مجبور کرنا ہے. جو اللہ کی ذات آپ کی داد رسی کر سکتی ہے نا، وہ دوسرا نہیں کر سکتا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی پچھلی باشعور زندگی میں کسی سے کبھی اپنا کوئی دکھ شیئر کیا ہو. ایون میں نے اپنے شوہر سے بھی بہت کم بات کرتی ہوں. جو پیرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی پتا، مثال ہے کوئی بیمار ہے، اگر کوئی یہ حال پوچھنے کے لیے کیا، لیکن جو ایک دل کی بات ہوتی ہے نا، کبھی دل کو ہم لگا ہوتا ہے کوئی، اور غم یہی ہوتے ہیں کلاسوں کے، اسٹوڈنٹس کے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نہیں بتاتی. میں کہتی ہوں یہ ایک بندہ کیا میری بات سمجھے گا، سن بھی لیں گے، اگر شوق سے مشورہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے. ہاں جہاں مجھے ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی میں ضرور پوچھوں گی یہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں جہاں ان کا کوئی تعلق ہو. ادروائز بالکل بھی پسند نہیں آتا کہ کسی کو میں اپنا غم بتاؤں. اور اللہ کا شکر ہے دل میں کوئی ایسی چیزیں کمی آتی ہیں، لیکن انسان رہتے کے رہتے فیلنگز انسان کی چینج ہو جاتی ہیں. میں نے دیکھا کہ میں خاموش ہو جاتی ہوں اس وقت، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ میری بات نہیں سمجھے گا. اچھا یہ کوئی ایکسٹریم کی باتیں، ویسے آپ ایسا نہ کریں، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، لیکن مثلا جیسے ڈاکٹر ہے نا، بیماری کو ہوتی ہے زندگی میں، جسم میں ہر ایک انسان کے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ لگی رہتی ہے. میں کہتی ہوں اس ڈاکٹر کو کیا پتا ہے، اس کو تو اپنا نہیں پتا بیچارے کو، اس کو تو ابھی تک اللہ کا نہیں پتا چلا، تو میں اس کو کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کو پتا یہ درد کیوں ہوا، آپ خود ہی کو اسباب بنا لیں. میں نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اور اللہ نہ کرے جانا پڑے تو پھر جانا بھی پڑے گا، لیکن عادت نہیں بنانی. میں سوچتی ہوں اچھا یہ ڈاکٹر اس نے اتنے سال پڑھا، اتنی کی پھر یہ ٹیسٹ کرائے گا، کیونکہ اس کو زبانی تو نہیں پتا،
تکلیف تو مجھے ہو سکتا ہے میں خود سوچوں کہ اچھا میں یہ کام کرتی ہوں، جوتا یہ پہنوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر میں یہ کپڑے پہنتی ہوں تو کم ہوتا ہے، موسم یہ ہوتا ہے تو یہ درد کم ہوتا ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں میں اپنے آپ کو زیادہ جانتی ہوں اس ڈاکٹر سے. اس نے تو اپنی کتابی علم کی روشنی میں مجھے پرکھنا ہے نا، اور وہ بھی آپ کوئی نہیں کرتے ڈاکٹر جب تک آپ سے ٹیسٹ نہ کرائیں. تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، ابھی بیٹھے رہو. یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ حوصلہ نہیں بڑھتا انسان کے پاس. کس بات پہ؟ تو عالم الغیب و شہادہ تو ہے، تو اندر کی چھپی ظاہر دبی ہوئی ساری بیماریوں کو جانتا ہے. دوا کھائی تو بھی تو نے ہی سب شفا دینی ہے نا. انجیکشن لگے گا تو اس انجیکشن میں بھی شفا تو نے ڈالنی ہے، آپریشن ہوگا تو نے کرنا ہے. تو میرے مالک تو ایسے ہی کرتے ہیں. بس میرا یہی لاڈ ہے تیرے ساتھ کہ تو مجھے کم سے کم دوسرے بندوں کے حال پہ ڈال دے. یہ اس میں خود کلامیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی قانون نہیں، ادھر نہ فتوے ہیں نہ بعد میں آپ میں سے کوئی کہ اچھا جی کہ اب ہم ڈاکٹر پہ نہ جائیں. شوق سے جائیں. اللہ نے ہر درد کی دوا بنائی ہے اور ڈاکٹر بنے، پڑھ کے لکھ کے بنے. لیکن صرف میں آپ کو آپ کے معاملے کی بات بتاتی ہوں، اور آپ جیسا کریں گے نا ویسا ہی ہوگا. اور اللہ جانتا ہے کہ جب انسان کسی چیز سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ انسان کے معاملات کو صحیح بہتر جانتا ہے. اور ہر چیز کا پیچھے عذر دیکھیں. مثال ہے کہ مجھے چھینک آئی، کیوں آئی؟ سب سوچیں گے کہ ان کو چھینکیں بہت آتی ہیں. اچھا میں کہوں گی نہیں، ایسے میں صبح سو کے اٹھی ہوں نا تو ایک دم میں کھڑی ہوئی ہوں تو آئی ہے. ہو سکتا ہے میرے سے کوئی رات کو گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف آئی ہے. اور چھینک کیا بری بات ہے؟ میں تو اس کے بعد الحمدللہ کہتی ہوں نا، میرا جسم کھل جاتا ہے، بہت صحت مند ہے. خیر ہے. پڑھانے بیٹھتی ہوں اکثر چھینک آتی ہے تو میں سوچتی اچھا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے علام دیا کہ تم بہت بڑی بات کرنے لگی ہو تو ذرا سوچ کے بولنا. یعنی ہر چیز کا جو باطنی سبب ہے نا آپ اس پہ نظر رکھ لیں. اچھا کیا ہو گیا؟ چھینکیں ہی آئی ہیں نا، اللہ رحم کرے کوئی اور تو نہیں کوئی بیماری لگ گئی نا. یعنی آپ فوراً کراس کوسچننگ کریں. اور میرا حال ہے پچھلے 5-6 سال سے اس طرح مجھے چھینک آتی ہے اور مجھے مزہ آتا ہے، میں ہنس پڑتی ہوں چھینک کے بعد. اگر نیٹ پہ ہوتی ہے تو لوگ دعائیں دینے لگ جاتے ہیں یرحمک اللہ، جن کو پتا ہوتا ہے. یہاں بھی ہوتے ہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں گیا. لیکن اگر اس کو لے کے میں ڈاکٹر پہ جاتی تو ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے وہ ابھی تک مجھے لنگس کی کوئی بیماری بتا چکا ہوتا کہ وہ آپ کے اندر کے بال ختم ہو گئے اور آپ کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور مجھے یہی غم لیج پڑتا اور کئی چھٹیاں میں کرتی آپ کی کلاس سے. وہ جی میرا اپوائنٹمنٹ ہے، وہ کیا جی وہ میرے پھپھڑوں کی جلد کو دیکھ رہے ہیں کہ چھینکیں کیوں آتی ہیں. ہم نہیں بچ سکتے موت سے، ہم بیماریوں سے نہیں بچ سکتے. مجھے نہیں یاد کہ لاسٹ ٹائم کب ادھر ایک دفعہ مجھے کوئی لے گیا تھا ساتھ ایسے ہی کہ وہ جی جب یہاں آپ کو ڈاکٹر ملا ہے تو آپ جائیں تو صحیح نا. تو میں ایک دفعہ گئی، وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک تھی، وہ کہنے لگی میں اپنی ڈاکٹر ہے یہ ہے وہ ہے، کوئی تکلیف بھی تھی مجھے، زبردستی لے گئی. وہ دن ایک دن آج کے بعد کوئی نہیں آئیں گے. اس نے دیکھا دکھا سنا بڑی اچھی طرح دیکھا، اچھا جی میں یہ کروں گی وہ کروں گی، اس کے بعد آپ گھر جا کے یہ کرے وہ کرے تو آپ کو یہ کر دوں گی. نہ اس کی طرف سے میرے حال آیا تھا کوئی خط، پتہ نہیں میں سمجھی نہیں. تو میں نہ گئی نہ کھائی نہ دوائی، بلکہ میں خود سوچتی ہوں میں اس کے پاس گئی 180 کرون بھی دے دیے، مجھے ملا کہ صرف اس سے باتیں ہوئی، نہ جواب میں ایک پینی کی دوائی کھائی نہ کچھ کھائی، اور وہ جب تکلیف تھی خود ہی ٹھیک بھی ہو گئی. تو وقت بہت لگتا ہے نا، انسان کی سوچ بدلتی ہے. آپ کو ہر وقت پہ خود پہ ترس آتا ہے کہ میں بیمار ہوں. خود ہی دیکھ لیجیے ہاسپٹل میں جاتے ہی ایک دم بے بسی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، ہائے بیچارے. تو بہرحال عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو میرے اندر کی ڈھکی چھپی بیماریوں تکلیفوں اور میری اخلاقی روحانی ساری بیماریوں کو دور کر دے. پھر اگلا حصہ دیکھیے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تو ہی اپنے بندوں کے معاملوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا. یہاں دیکھیں اب جھگڑوں کی باتیں آ گئی. کراس کوسچننگ، ہر وقت ہی تو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہی تو کوئی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. اب میں کس کو مطمئن کروں؟ تو بندہ بالکل ہینڈز اپ کر دیتا، ہینڈز اپ نہیں بلکہ گیو اپ کر دیتا ہے کہ اللہ میں نہیں کو بھگت سکتی، تو بتا دے یہ جو اختلافات ہیں جو جھگڑے ہیں اس کے اندر حق کیا ہے. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، کہ تو مجھے اس معاملے میں سمجھ بوجھ دے دے حق کیا ہے سچ کیا ہے، اور بس. یعنی مجھے بھی نہ کسی کی طرف جھکانا. اگر 2 لوگوں کا مقدمہ میرے پاس ہے تو میرے زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، حق کے ساتھ تو مجھے گائیڈ کر. یہاں جو اہدنی کا لفظ ہے نا، یہ گائیڈ کرنے کے معنوں میں. گائیڈ سے مراد آخرت کی گائیڈنس نہیں کہ نماز روزہ حج، بلکہ مراد ہے کہ تو مجھے سجھا دے.
کیا معاملہ ٹھیک ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے، میں کدھر جاؤں. بس کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے لاسٹ نہ کرنا، تو خود ہی بتا دے کہ مجھے ساؤتھ کی طرف جانا ہے کہ نارتھ کی طرف جانا ہے، میں نے کون سا ٹرن لینا ہے، میں غلط ٹرنز نہ لے لوں. پھر اس کے بعد انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک آپ ہی رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں سیدھے راہ کی طرف. اس وقت یا یہ جملے کہتے وقت آپ سب کو سوچ لیں جن کی ہدایت کی آپ کے دل میں طلب ہے، کسی کی بھی سوچ لیں. جو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، وہ بگڑی ہوئی اولاد ہو سکتی ہے، وہ بگڑی ہوئی بیوی ہو سکتی ہے، وہ بگڑا ہوا شوہر ہو سکتا ہے، آپ کے دوست ساتھی، تو فوراً چپکے سے تہجد میں ان کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے تو ان کو بھی دے دے. تب آپ دیکھیے جب اس شعور سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو ایک دعا میں کتنا کچھ ملتا ہے، اور اگر اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھے تو کیا ملے گا. محمد رسول اللہ لا